ہدایت النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، میں نے اس مختصر کا نام ہدایت النحو کے ساتھ رکھا اس امید کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ الباء زائدتن، یعنی بی ہدایت النحو میں یہ جو با ہے یہ باء زائدہ ہے، باء زائدہ کیوں؟ کیونکہ یہ دو مفعولوں کی طرف ڈائریکٹ متعدی ہوتا ہے۔ کتنے؟ ایک مفعول ہے، اس کا ہو ضمیر ایک مفعول ہے، اور دوسرا ہے ہدایت النحو، لیکن یہاں با زائدہ آ گیا ہے، حقیقت میں یہ اس کا مفعول ہے۔ با کو ہٹا بھی دیں تو سمیتہ ہدایت النحو، سمیتہ تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو سما یسمی کا جو باب ہے، سما جو باب ہے متعدن بنفسہ الی المفعولین، یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ کس کی طرف؟ بنفسہ، خود بخود، بغیر حرف جار کے، بغیر۔ یقال کہا جاتا ہے سمیتہ کذا و سمیتہ بکذا، یعنی حرف جار کے ذریعے بھی، زائد حرف جار بھی آتا ہے اس کے بغیر بھی۔ سمیتہ کذا، میں نے اس کا نام رکھا یوں، تو کذا مفعول ثانی ہے، اور سمیتہ بکذا میں نے اس کا نام رکھا یوں، تو یہاں با زائدہ ہے، یہاں تو یہ سما یسمی کے باب سے جو ہے وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی بنفسہ ہی ہوتا ہے۔ اب متعدین بنفسہ ہی دو مفعولوں کی طرف ہوتا ہے، دو مفعولوں کی طرف، اس لیے کہا یہاں با زائد ہے، با یعنی سمیتہ ہدایت النحو، میں نے مختصر کا نام ہدایت النحو رکھا، ہدایت النحو۔ پھر کہتے ہیں کہ وفی اضافت الہدایت الی النحو، دیکھو یہاں لفظ ہدایت کی اضافت ہوئی ہے النحو کی طرف، یہ اضافت معنوی ہے، اضافت کہتے ہیں کہ اس اضافت میں دو وجہ ہیں۔ فی اضافت ہدایت الی النحو وجہتان، تو اس میں کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ ہیں، کتنی؟ اور دو جہتیں ہیں، اس کی کتنی جہتیں ہیں؟ دو جہتیں ہیں۔ ان یکون من باب اضافت المصدر الی المفعول فی اذن والفاعل والمفعول به کلاہما محذوفان، یعنی کہتے ہیں یہاں مصدر کی مفعول فی کی طرف اضافت ہے، مصدر کی مفعول فی کی طرف اضافت ہے، اور فاعل اور مفعول دونوں محذوف ہیں۔ فاعل سمجھ آ گئی؟ فاعل اور مفعول، تو عبارت کیا بنے گی؟ تقدیرہ ہدایتہ المبتدیہ فی النحو، ہدایتہ المبتدیہ، یعنی اس مختصر کا راہ دکھانا کس کو؟ مبتدی طالب علم کو، کس میں؟ فی النحو، کس میں؟ اتنی عبارت بنے گی، کس میں؟ کما یدل علیہ قولہ، جیسا کہ اس پر مصنف کا قول دلالت کرتا ہے، رجاء ان یہدی اللہ، یعنی یہ جو کہا نحو کا نحو میں ہدایت دینا، تو مصنف کا یہ قول رجاء، اس امید پر، اس امید کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھا کہ ہدایت النحو، یعنی یہاں فاعل بھی محذوف ہے، مفعول بھی محذوف ہے، اور نحو جو ہے ظرف بن رہا ہے، اور یہ ظرف کی طرف ہدایت کی نسبت ہو گئی ہے، جسے اضافت فی کی اضافت کے ساتھ ہے، یعنی بھی ہدایتہ ان فی النحو، نحو میں مبتدی کو ہدایت دینا، نحو میں تو سمجھ آ گئی نا؟ مبتدی بھی یہاں محذوف ہے، کیا؟ یعنی جسے دینا، اور فاعل بھی یہاں محذوف ہے جو ہدایت دینے والا ہے، تو بس اضافت کی نسبت مفعول فی کی طرف کی۔ یہ دوسری جہت کیا ہے؟ والثانیۃ ان یکون من باب اضافت المصدر الی فمفعول به والفاعل محذوف، یا پھر
مصدر کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے، مصدر کی اضافت اور فاعل محذوف ہے، فاعل۔ اب دوسری وجہ، دوسری جہت، یہاں ہدایت مصدر ہے اور اس کی اضافت مفعول بھی کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ یعنی نحو کی راہ دکھانا، ٹھیک ہے، کون دکھانے والا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ وہ کیا مطلب؟ تقدیر یہ ہے ہدایت النحوی، ہدایت النحوی من یستحق الہدایہ، میں اس کا نحو کی ہدایت دینا، ہدایت النحو، اس کا نحو کی ہدایت دینا اسے جو ہدایت کا حق رکھتا ہے، جو ہدایت کی، یعنی من یستحق الہدایہ، یہ فاعل محذوف ہے، یہ فاعل اور اضافت مفعول کی طرف ہے، اور اس کا ہدایت دینا کس کو؟ نحو کو، نحو کی، کس کو؟ اسے جو اس کا حق، جو اس کا حق رکھتا ہے، جو اس کا، جو ہدایت کا حق رکھتا ہے، اس کو راہ دکھانا کس کی؟ نحو کی، نحو کی۔ تو کہتے ہیں یہاں فاعل محذوف ہے اور مفعول بھی کی طرف اس کی کیا ہے؟ اضافت ہے۔ گویا کہ کأن النحو مجہول الطریقی فهذا المختصر یکون ہادیا لہ کأنہ اسلک النحوی علی طریقہ۔ کہتے ہیں گویا کہ نحو ایک مجہول طریقہ ہے، نحو مجہول راستہ ہے، تو یہ مختصر اس مجہول راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ یہ مختصر گویا کہ نحو ایک مجہول راستہ ہے اور اس مجہول راستے کی راہ دکھانے والی یہ مختصر ہے۔ یوں ہی نحوی اس کے راستے پر چلا ہے، یوں ہی نحوی بھی اس کے راستے پر چلا ہے۔ آگے جو فرمایا رجاء ان یہدی اللہ بہ طالبین، رجاء، یہ جو رجاء ہے یہ تعلیل لقولہ سمیتہ، یعنی جو شاعر نے کہا کہ میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، اس کی علت بیان کرنے کے لیے رجاء ان یہدی اللہ بہ طالبین آیا۔ رجاء یعنی یہ اس کی تعلیل ہے، یہ اس کی، اور کہتے ہیں مصنف نے اس وہم کو دور کیا، اس المستفاد من التسمیہ، جو تسمیہ سے حاصل ہوتا ہے، کسے؟ جو پہلے گزر چکی، کہ من ان الہدایتی، کہ ہدایت سارت صفت المختصری، ہدایت تو مختصر کی صفت ہو گئی کہ مختصر ہدایت دیتی ہے، تو یہ اس کی صفت ہوئی، باوجود اس کے ما انہ صفت اللہ، یہ تو اللہ کی صفت ہے ہدایت دینا، لیکن جو وہم ہو رہا ہے بسم اللہ سے استفاد ہو رہا ہے وہ وہم کہ ہدایت مختصر کی صفت ہے، باوجود اس کے کہ ہدایت تو حقیقتاً اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ کس کی؟ تو انہ صفت اللہ عز و جل حقیقتاً، ہدایت حقیقتاً کس کی صفت ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ تو بس مصنف نے فدفعوا بقول رجاء، آپ نے اس قول رجاء ان یہدی اللہ بہ طالبین سے اس وہم کو دور کر دیا، اس وہم کو دور کر دیا، یعنی ان ہذہ تسمیہ تھا، ان یہ نام رکھنا ہدایت کے ساتھ، نام رکھنا یہ بے اعتبار سببیت، کس کے اعتبار سے ہے؟ یعنی یہ ہدایت النحو جو ہے یہ سبب بن رہی ہے، حقیقت میں تو اللہ ہدایت دینے والا ہے، تو سبب کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، کس کی طرف؟ یعنی بمانا ان الہادی هو اللہ تعالی، معنی کیا ہے کہ ہادی تو اللہ تعالی ہے، رہنمائی فرمانے والا، لیکن ارجو ان یہدی اللہ للطالبین بسبب هذا المختصر، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل طالب علموں کو، طالب اس مختصر کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے گا، اس یعنی اللہ عز و جل اس مختصر کو کیا بنائے گا؟ سبب، کیا کر دے گا؟ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک میری اس مختصر کو طالب علم کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے گا۔ پس یہ جو ہے ہدایت کی نسبت کرنا مختصر کی طرف، یہ تسمیت المختصری من قبیل تسمیت السببی باسم المسبب، بسم، بس یہ سبب کیا ہے؟ مختصر کا نام رکھنا، مختصر کا نام رکھنا ہدایت دینے والا،
یس تسمیت سبب بھی اسم المسبب، یعنی مسبب کے نام سے سبب کا نام رکھ دیا گیا۔ کس کا؟ سبب کا نام رکھ دیا گیا۔ کس کا؟ سبب بنانے والا اللہ پاک ہے، ادا دینے والے اللہ پاک ہے، لیکن سبب کی طرف نسبت کر دی گئی۔ کس کی طرف؟ تم بیت الارض، زمین اگاتی ہے، زمین اگاتی ہے، زمین تو نہیں اگاتی، اللہ جل وعلا اگاتا ہے، حقیقت میں وہی فاعل ہے، لیکن مجازی فاعل، یعنی اس کی طرف نسبت کر دی زمین کے اگانے کی، وہ ذریعہ ہے، فاعل نہیں حقیقی، لیکن اسے مجازی فاعل بنایا، حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ نبی ولی سارے ہی سبب و ذریعہ ہیں، حقیقت میں فاعل اللہ عز و جل ہے، اس نے انہیں فاعل مجازی بنایا ہے کہ وہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ذریعہ ان کو بنایا۔ ہدایت وہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ ان کو ہدایت کا بنا دیا، وسیلہ ان کو بنا دیا۔ جیسے یہ ہدایت النحو کے مصنف کہتے ہیں مالک میں امید رکھتا ہوں کہ اس ہدایت النحو کو بھی، نحو کی ہدایت، مختصر کو بھی نحو کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا، نحو کی ذریعہ بنا دے۔ اور میں نے اس کو ترتیب دیا، رتبت علی مقدمتین، ایک مقدمہ پر۔ تو ترتیب کا معنی پیچھے گزر چکا ہے، اس متصل کو یعنی ہر شے کو اس کے مرتبہ میں رکھنا، یا متعدد شے کو اس حیثیت سے رکھنا کہ اس پر ایک ہی نام بولا جائے، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ اور میں نے ایک مقدمہ پر اور 3 قسموں پر اسے کیا کیا؟ ترتیب دیا۔ کہتے ہیں کلمہ اعلیٰ، یہاں آیا کہ ترتیبہ اعلیٰ، تو کیا مقدمے دے اوپر ہم نے ترتیب دیا؟ نہیں، کہتے ہیں یا اعلیٰ بمانا من تبعیدیہ ہے۔ کیا ہے؟ من تبعیدیہ، یعنی لا علی الاستعلاء، نہ کہ استعلاء کے لیے، یعنی اعلیٰ بمانا حقیقی نہیں، مجازی۔ من کے معنی میں ہے کہ میں نے مقدمہ سے اور 3 قسموں سے، میں نے ان میں سے کچھ میں نے ترتیب دیا، کچھ یعنی مقدمہ اور 3 قسمیں، مقدمہ 3 قسمیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح کے معنی میں نہیں ہے۔ کس کے؟ کیوں؟ لأن الاستعلاء يستلزم التغایر بین المستعلی و مستعلی علیہ، کیونکہ جو استعلاء ہوتی ہے، استعلاء یہ مستعلی اور مستعلی جس کے اوپر بلندی چاہی جاتی ہے، اس کے درمیان مخالفت کو لازم ہوتی ہے اور مغایرت کو لازم ہوتی ہے، یعنی مستعلی اور مستعلی جو ہے، ایک بلندی چاہتا ہے، ایک جس پر چاہتا ہے، ان دونوں کے درمیان تغایر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں اس لیے یہاں اعلیٰ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی من کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ من کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں ولا تغایر بین المختصر و بین مقدمتین، ولا تغایر، یہاں مختصر اور مقدمہ میں کوئی تغایر نہیں ہے کہ اس کو بمعنی اعلیٰ لیا جائے، اصطلاح لیا جائے، کیونکہ مختصر اور مقدمہ میں کوئی مخالفت نہیں، کوئی تغایر نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا غیر نہیں ہے۔ اور وہ ثلاث اور 3 قسمیں، اور 3 قسمیں جو ہیں یہ بھی مختصر کے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ کہتے ہیں والاقسام الثلاثہ، اقسام کہا نا 3، کیا کہا؟ 3 قسموں پر۔ اقسام ثلاثہ وہ ہیں قسم الاسم، اسم کی قسم، و قسم المعنی، معنی فعل، و قسم الفعل، فعل کی قسم، و قسم الحرف، اور کس کی؟ یعنی اسم کی قسم، فعل کی قسم، اور یہ 3 قسم۔ یہ وفی بعض نسخوں، بعض نسخوں میں خاتمین کا لفظ آیا، حالانکہ اس میں خاتمہ ہے ہی نہیں، اس میں اس کا پتہ چلا یہ لکھنے والوں کی غلطی ہے، لکھنے والوں کا سے صاف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس میں خاتمہ ہے ہی نہیں، تو کیا لکھا گیا ہے کہ ایک خاتمہ، ایک ظاہر یہ ہے کہ یہ من صاحب الناس، لکھنے والے کی بھول سے ہوا، لکھنے کیوں؟ لأنه خاتمۃ الکتاب لم یوجد فی آخرہ، کتاب کا خاتمہ اس کے آخر میں پایا ہی نہیں گیا، کتاب کا۔ وقولہ علی مقدمہ، اور اس کا کہنا کہ مقدمہ پر ہے، کس پر ہے؟ ایک مقدمہ پر میں نے ترتیب، مقدمہ سے ترتیب دیا ہے۔ اشارۃ الی اجزاء المختصر، یہ اشارہ کرنا ہے مختصر کے اجزاء کی طرف، یہ جو کو مقدمہ کہا تو یہ مختصر کے اجزاء کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وَهِيَ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ، اور یہ جو ہے نا مستحبات میں سے ہے مقدمہ۔ وقیلا، اور بعد نے کہا من الواجبات،
بعد نے کہا یہ واجبات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ بنا علی ما قیل، اس پر بنا کرتے ہوئے جو کہا گیا. لا بد للمصنف من الامور، مصنف کے لیے چند امور ضروری ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو کہا گیا کہ وہ مصنف کے لیے 7 امور ضروری ہیں، 7، ان میں سے ثلاثۃ منہا واجبۃ، ان میں سے ایک امر واجب ہے، ایک امر وہی بسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، اور وہ بسم اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کا ذکر کرنا اور درود کا ذکر کرنا، یہ ہر مصنف پر کیا ہے؟ واجب ہے. اور وہ اربعۃ منہا، اور ان میں سے ایک سنت ہے، ان میں سے وہی اسم المصنفی، وہ مصنف کا نام، و اسم الکتابی، اور اس کتاب کا نام، و تعیین مذہبی، اور اس کے مذہب کا بیان کرنا، اس کا معین کرنا، و اجزاء الکتابی، اور کتاب کے اجزاء کا، اور اجزاء الکتابی، کتاب کے اجزاء کا نام. اب سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں مقدمہ، تو وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، 7 چیزیں مصنف پہ ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کہا مستحبات میں سے ہیں، بعد نے کہا 7 چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے 3 یہ واجبات میں سے ہیں، 3 ایک سنت. ٹھیک ہے، تو یہ سنت ہے. تو اس طرح انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو بتوفیق المالک العزیز العلام لما کانت تعلیف و تصنیف و من الامور العظامی و محل الخطرات استعان المصنف باللہ. جب تالیف اور تصنیف، جب یہ تالیف اور تصنیف بڑے امور میں سے ہے، یہ تصنیف اور تالیف بڑے امور میں سے ہے اور محل خطرات میں سے ہے، محل، تو کہا میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. کس سے؟ سمجھ آ گئی؟ تو اور یہ بھی لما قال جمعت ورتبت، جب مصنف نے کہا میں نے جمع کیا، ورتبت میں نے ترتیب دیا، میں نے بصیغۃ التکلم، دیکھو نا صیغہ تکلم کے ساتھ، متکلم میں نے تو صیغہ تکلم کے ساتھ کہا. اس میں نسبت الفعل الی نفسہ، اس میں فعل کی نسبت اپنی طرف ہے، اس میں اپنی طرف ہے. وَهِيَ لَيْسَتْ مِنَ الْحَزْمِ وَالْعِجْزِ، اور یہ حزم اور عجز میں سے نہیں ہے، یعنی یہ عاجزی میں سے نہیں ہے اور کسر نفسی میں سے نہیں ہے. تو قال بتوفیق، تو پھر مصنف نے کہا اللہ مالک عزیز العلام کی توفیق سے، کہ کہیں ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ عجز نہ ہو، حالانکہ مصنف عاجز ہیں، پھر بھی صیغہ کے اعتبار سے اس میں عجز نہیں ہے، اس میں. تو اس نے کہا جمع تو میں نے جمع کیا، تو ساتھ کیا کہا بتوفیق اللہ، میں نے خود نہیں جمع کیا، اللہ عز و جل کی مدد سے کیا ہے، اللہ عز و جل کی. یہ پھر کسر نفسی بدرا کرے گا. توفیق کسے کہتے ہیں؟ دست دادن کسے را درکار، کام میں کسی کو مدد دینا، کام میں کسی کو مدد دینا. اور اصطلاح میں توفیق کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں خاص معنی جعلوا اسباب العبد موافقتا لما هو الخیر فی حقہ، بندے کے لیے وہ اسباب مہیا کرنا، بندے کے لیے اور وہ اسباب پیدا کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہوں، وہ اس کے موافق ہو جائیں. ایسے اسباب بندے کے لیے پیدا کرنا جو بندے کے حق میں خیر ہے اس کے موافق ہوں، اس کے، یہ نماز ہے تو اس کے اسباب پیدا کر دیے، دین پڑھنا تو اس کے اسباب پیدا کر دیے. تو اللہ پاک ہے نا جو توفیق دیتا ہے تو بندے کے حق میں وہ اسباب پیدا کرتا ہے جو اس کے خیر کے موافق ہو جاتے ہیں، خیر کے. اسے کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اسے جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی توفیق سے، جب یہ ذکر کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، جب اچھا کام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یعنی یہ جو خیر کے اسباب پیدا کیے، جو خیر کے موافق ہیں، یہ میرے رب نے کی ہیں، میرے اس کا فضل ہوا، اس کی توفیق ہوئی. تو مصنف بھی کہہ رہے ہیں میں نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، یہ جو خیر ہے یہ اللہ پاک نے ہی اس کے اسباب پیدا کیے ہیں. سمجھ آ گئی؟ والمالک، بادشاہ، ملک اسے کہتے ہیں، جیسے کہ مالک، بادشاہ کی کون ہے؟ اللہ پاک. والعزیز ارجمن، والعزیز یعنی غالب، ای غالب الذی لا یغلب علیہ، یعنی وہ غالب جس پر کوئی غالب نہیں. اللہ عزیز ہے، وہی ہر شے پہ غالب ہے، اس پہ کوئی شے غالب. اور وہ کہنا علام ہے، بسیار دانندہ، بہت جاننے والا.
مالک بتوفیق المالک العزیز العلام، بادشاہ کی توفیق سے اور سب پہ غالب اس کی توفیق سے اور خوب جاننے والا اس کی توفیق سے میں نے مسائل نحو کو کیا کر دیا، مختصر کے مسائل کو جمع کیا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔